کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء اللہ ما اقتتلوا ولكن اللہ يفعل ما يريد یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون صدق اللہ العظیم۔ پارہ تلک الرسل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 اور 254۔ گزشتہ سبق کا جو آخری عنوان تھا اس میں حق سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا انک لمن المرسلین، آپ بے شک رسولوں میں سے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، وہ رسول ہیں بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے۔ منہم من کلم اللہ، اور ان میں سے ایسے ہیں جن سے اللہ نے بات کی، ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے بعض کے درجات کو بلند فرمایا۔ وآتینا عیسی ابن مریم، اور ہم نے عطا کیا عیسی ابن مریم کو البینات، واضح نشانیاں، وأیدناہ، اور ہم نے ان کی تائید کی بروح القدس، پاکیزہ روح کے ساتھ۔ ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتے، ما اقتتل الذین من بعدہم، نہیں لڑتے وہ لوگ جو ان پیغمبروں کے بعد تھے، من بعد ما جاءتهم البینات، جبکہ ان کے پاس آ چکی تھی نشانیاں، اس کے بعد کہ آ چکی تھی ان کے پاس واضح دلائل۔ ولکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ فمنہم من آمن، بس ان میں سے کچھ ایمان لائے، ومنہم من کفر، اور کچھ ان میں سے کفر کر گئے۔ ولو شاء اللہ ما اقتتلوا، اگر اللہ چاہتے تو وہ قتال نہ کرتے، سب کے سب ایمان لے آتے۔ اللہ چاہتے تو سب کے سب قتال نہ کرتے۔ ولیکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ وہ کرتے ہیں جو چاہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس مال میں سے جو تم کو ہم نے دیا ہے، مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں عطا کیا رزق میں سے، من قبل، اس سے پہلے، ان یأتی یوم لا بیع، اس سے پہلے کہ آئے وہ دن جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، لا بیع، کوئی سودا نہیں ہوگا، فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، نہ ہی کوئی دوستی اور نہ ہی کوئی شفاعت، والکافرون هم الظالمون، اور کفار وہی ظالم ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے بعض کے درجات کو بلند فرمایا۔ یہاں سے مراد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اور منہم من کلم اللہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، جس کی دلیل قرآن پاک میں ہے کہ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حق تعالی نے بات کی ہے۔ یہ معراج کا واقعہ ہے، وہاں حق سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 انعامات سے نوازا۔ ایک انعام کہ آپ کو نمازیں عطا فرمائیں، پہلے 50 اور پھر کم کرتے کرتے 5۔ دوسرا انعام آمن الرسول سے لے کر آخر تک اللہ سبحانہ و تعالی نے براہ راست عطا فرمائی ہیں۔ ان 2 آیات میں جبریل امین واسطہ نہیں ہیں، حق تعالی خود ہیں۔ 2۔ تیسرا انعام کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا من مات لا یشرک بی شیئا، ایسا آدمی جو مر گیا اور مجھ سے شرک نہیں کرتا تھا، اس کو جنت دوں گا، اس کو بخش دوں گا۔ یہ 3 انعامات حق سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا واسطہ عطا فرمائے۔
وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو دلائل دیے، واضح نشانیاں دی۔ عیسیٰ لفظ یہ عربی کا ہے، جو اس کا عبرانی لفظ ہے وہ ایشوع ہے، ایشوع بمعنی مبارک۔ قرآن پاک میں ہے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بابرکت شخصیت کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور مریم اس کا معنی ہے عبادت گزار، عابدہ۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا بنا شوہر کے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح القدس سے آپ کی تائید کی کہ شیطان آپ کے در پہ تھا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جبریل امین کے ذمے لگایا کہ آپ نے مستقلاً عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وقت گزارنا ہے، بعد ان کی خدمت میں رہنا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ ہم نے پچھلے درس میں پڑھا کہ طالوت اور جالوت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آمنے سامنے کیا۔ حضرت شمویل کا زمانہ تھا اور یہ دونوں آمنے سامنے ہوئے، اور جالوت کو نقصان ہوا، شکست ہوئی، اور طالوت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم، اللہ چاہتے تو انبیاء کے بھیجے جانے کے بعد وہ لوگ آپس میں قتال نہ کرتے، جبکہ ان کے پاس دلائل آ چکے۔ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو ایمان لائے، اور وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ، اللہ چاہتے تو سب کے سب ایمان لے آتے تو قتال نہ ہوتا، لیکن اللہ پاک نے ایسا نہیں چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اختیار دیا ہے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اس میں جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے وہ کفر کر دے، لیکن حق تعالیٰ کا اپنا ووٹ وہ ایمان والوں کے حق میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، وہ اپنے بندوں کی کفر پر راضی نہیں ہے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر کہ تم اس کا شکر ادا کرو وہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اسی طرح حق سبحانہ وتعالیٰ کا اپنا ووٹ ہدایت یافتہ لوگوں کے ساتھ ہے، ہدایت کے طلبگار لوگوں کے ساتھ ہے۔ خود ہدایت کا راستہ بتلانے کے لیے، انسان کی رہنمائی کے لیے ارشاد فرمایا اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم کی طرف ہمیں طالب بنانے کے لیے ہمیں دعا سکھائی، اور پھر ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی طرف، ان لوگوں کے راستے کے اوپر جن لوگوں کے اوپر آپ نے انعام فرمایا۔ اس کی تفسیر میں حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خزائن القرآن میں لکھا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم میں تعیین کی گئی ہے ان لوگوں کی طرف، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ چار طبقے ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ ان تمام میں سے کسی کے بھی راستے پہ چلے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملے گی۔ ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات مستقل طور پر امت کی ہدایت کے لیے ہی مبعوث ہوئے ہیں، اور وہ ہمارے ہر زمانے میں آئیڈیل رہے ہیں۔ بس صرف ہم سے تقاضا یہ ہے کہ لا نفرق بین احد من الرسل، ہم کسی بھی رسول کے بارے میں شک یا فرق نہیں کرتے، ہمیں فرق کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اور انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کلام پاک میں فرمایا وہ تقریباً کے 25 افراد ہیں، 25 انبیاء کرام کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے، اور کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم الصلوات تسلیمات مبعوث فرمائے ہیں، اور ان تمام انبیاء کا نام باقاعدہ نہیں لیا، اور نہ ہمیں اس بات کا پابند کیا کہ تم سب کا نام لو۔ ہمیں اجمالاً سب کے اوپر ایمان لانے کا حکم دے دیا کہ سب کو مانتے ہیں، سب کی نہیں مانتے، سب کو مانتے ہیں، سب کی نہیں مانتے۔ مانیں گے کس کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی طرح ہمیں کہا کہ یہدی الی طریق مستقیم،
وہ اللہ سیدھے راستے کی طرف راستہ بتاتا ہے۔ وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ راستہ وہ ہے جس کے اوپر خود اللہ کھڑا ہوا ملتا ہے، اللہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں سکھائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، تمہاری طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کفر کو، نافرمانی کو، گناہ کو ناپسند کیا ہے۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس چیز کو ناپسند کیا وہ معصیت تھی، تو یہ معلوم ہوا کہ حسنہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک مندوب و مستحسن ہے، اور حق تعالیٰ کو بندے سے جو تقاضا ہے وہ احسان کے ساتھ، نیکی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہونے کا ہے۔ اور ان دونوں معیاروں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں کر کے کہا فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو حقیقی جانا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ شخص جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے خواہش نفس کی اتباع کرنے سے وہ رکا تو اللہ نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اللہ چاہتے تو سب کے سب ایمان لے آتے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، وہ لوگ تو ایمان لے آتے تو قتال بھی نہ کرتے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، گزشتہ سبق میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاد کا تذکرہ فرمایا، اس جہاد کا جو کہ شمویل علیہ السلام کے زمانے میں طالوت اور جالوت کے درمیان میں ہوا۔ جہاد کا بنیادی تقاضا وہ اعلاء کلمت اللہ ہوا کرتا ہے، اور جہاد ظاہر ہے کہ خرچہ مانگتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جہاد میں جن کے پاس جان تو ہوتی ہے خرچ کرنے کے لیے، لیکن مال نہیں ہوتا، زاد راہ نہیں ہوتا، اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس زاد راہ ہوتا ہے لیکن ان کے قوا کمزور ہوتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو کہ جہاد کی ہمت ہونے کے باوجود ہمت ہی نہیں کرتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کو ترغیب دی ہے انفقوا مما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ کب خرچ کرو؟ موجودہ وقت میں۔ اس سے پہلے موجودہ وقت میں کب خرچ کرنا چاہیے؟ اس سے پہلے کہ ایسا دن قائم ہو جائے جس دن کوئی بیع نہیں ہوگی۔ انسان قیامت کے دن حق تعالیٰ کے حضور میں کھڑا ہوگا اور کہے گا آپ میرے والدین کو بھی لے لیں، پکڑا گیا ہے، مجرم ہے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم یہ چاہے گا کہ وہ فدیتاً اپنے بیٹوں کو دے دے، اپنی بیوی کو دے دے، اپنے تمام اسباب کو خرچ کر دے، اور اس حد تک بھی جائے گا اس کے پاس جو کچھ کائنات کا تھا وہ، اور زمین کو ملء الارض ذہبا ولو افتدی بہ، زمین کو سونے سے بھر کر پھر یہ اس سے اپنا فدیہ ادا کرے کہ یا اللہ پاک یہ فدیہ قبول کر لے، تو اس دن یہ سونے کے ساتھ زمین پوری کی پوری آسمان تک سونے سے بھر کر اپنے فدیے میں ادا کر دے، اور چاہے کہ اس کو عذاب میں تخفیف مل جائے، تو اللہ کہتے ہیں ما تقبل منہم، یہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، یہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اس دن کوئی سودا نہیں ہو سکتا، سودا آج کا ہے، آج کا سودا ہے، اور اس سودے کے لیے حق تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ خریدار ہیں، اللہ تعالیٰ نے خریداری کی ہے ایمان والوں کے ساتھ، کس چیز کی؟ مال اور جان کی، کہ اللہ پاک نے ان کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ اب مسلمان اپنا آپ حق تعالیٰ کے سپرد کر دے تو دستور کے مطابق اس کو اس کا اجر مل جائے گا، جیسا کہ ارشاد ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ پورے اسلام میں داخلے کا مطلب یہ ہے
کہ اپنی خواہش نفس کو ترک کر کے حق تعالیٰ کے حضور میں سر تسلیم خم کر دیا جائے۔ لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اس دن کوئی شفاعت نہیں ہو سکے گی۔ شفاعت کے لیے ایمان والوں کو شفاعت کا حق حاصل ہے، ان کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، حوض کوثر کا جام، علماء کی شفاعت، حفاظ کی شفاعت، شہداء کی شفاعت، اپنے معصوم چھوٹے بچوں کی شفاعت، یہ اسباب ایمان والوں کے پاس ہیں، لیکن غیر ایمان والوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ والکافرون هم الظالمون، جب یہ ارشاد فرمایا کہ کفار وہی ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محق و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔